Is it possible that آپ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اوور ویو کر دیں؟ جی اوور ویو کریں گے نا، اسٹارٹ سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج. حضرت خدیجہ ام المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد. آپ کا جو ریئل والا نیم تھا نا خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور کنیت جو آپ کی تھی ام ہند تھی. آپ بہت زیادہ پاکیزہ، نیک اخلاق اور عادات، اخلاق بھی اور عادات بھی، یعنی عادت کے لحاظ سے بھی آپ کی جو عادتیں تھیں وہ بھی نیک تھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی نیک تھی، اور پاکیزگی آپ میں بہت زیادہ تھی. پاکیزگی انسان کی جو ہوتی ہے نا، یہ تب آتی ہے انسان میں، انسان کی سوچ کی پاکیزگی ہوتی ہے، عمل کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اسی طرح پاکیزگی ہوتی ہے انسان کی رہن سہن میں، جو انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اعمال کی پاکیزگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے بھی آپ مشہور تھی. اور آپ کا جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب واقعہ فیل ہوا تھا نا، اس سے 15 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی. اور اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ بنت زائد رضی اللہ عنہ. اب جو ہے آپ یعنی ہم نے ڈسکشن کر لی تھی کہ اسٹارٹنگ سے ہی، جب آپ بچپن سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کی سینس کو ڈیولپ کرنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ آپ کی جو ہیں وہ بچپن سے ہی آپ کے کیا تھے، یہ سینس ڈیولپ ہوئی تھی. جیسے بچپن سے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ چیزوں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. تو اسی طرح آپ کی جو سینس تھی نا، وہ بچپن سے ہی ڈیولپ تھی. اور پھر گھر کا ماحول اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور یہ میٹر کرتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بچے کے ساتھ، بچے کی تربیت یہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. ایکچولی میں انسان جو ساری زندگی گزارتا ہے نا، وہ کس بیس پہ گزار رہا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی گزارے ہیں نا، ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں انفلوئنس ہمارے پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے، کہ ہمارے پیرنٹس نے اوبیسلی ہمیں وہ چیز سکھائی تو ہم اس کو اس قابل کرنے کے ہوئے نا. ہمارے پیرنٹس کسی اور وے سے جو ہے وہ معاشرے کو لیڈ کر رہے تھے، یا پھر اپنے معاشرے کو جو ہے وہ اپنا پارٹ دے رہے تھے، وہ چیز ہمارے اندر رہتی ہے. اور پھر جب بچپن سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی ہمارے جو سینس ہوتی ہے، سینس آف ہیومر، انڈرسٹینڈنگ، یہ سب کچھ ہمارا اسی کے اکارڈنگ پہ چل رہا ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا، میں بہت جو ہے وہ، یعنی یہ اسٹارٹ میں نے یہ کوٹیشن اپنی کی تھی کہ بچے جو ہوتے ہیں والدین کا عکس ہوتے ہیں. یعنی پیرنٹس نے جو بھی کیا وہ بچے میں ضرور آپ کو نظر آتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی نیک عادات کی مالک تھی. آپ کا جو گھر تھا نا، آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا تھا، لغویات سے اور فضول باتوں سے دور رہتے تھے. جیسے ہمارے گھر میں جب اکٹھے سب بیٹھ جاتے ہیں، ہماری ڈسکشن کیسی ہوتی ہے، کبھی فیملی میں سے کسی انسان کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی انسان کو اٹھا لیتے ہیں، یا پھر ادھر ادھر کے محلے والوں کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر ہمسایوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ لغویات ہیں، ساری فضول باتیں کرنی. یا پھر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ آج ہی میں نے اتنے پیسے کما لیے، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یعنی ہر وہ بات ہم نے اپنے ٹیبل پہ کرنی ہوتی ہے گھر کے، جہاں پہ سب بیٹھے ہیں، جو کہ فضول ہو، جس کی کوئی سینس ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں ہے نا. پھر جب انسان کے گھر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو وہی اس کی تربیت میں وہ چیز ڈیولپ ہونے لگتی ہے. بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جو عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ گھر کے ماحول سے بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ بچے نے آپ نے جو کہنا ہے وہ نہیں سننا، بچے نے وہ فالو اپ کرنا ہے جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے. اب جب گھر میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس میں سے دیکھ رہا ہے مدر کو وہ چگلی کر رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں، اسی طرح فادر کو دیکھ رہا ہے ان کا پوائنٹ آف ڈسکشن دنیا سے ہٹ کے ہے ہی نہیں ہے. جب پیرنٹس کا خود کا پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ لغویات ہے، فضول ہے، تو اٹس مین دیٹ کہ بچے کے اندر بھی وہی کریکٹرسٹک ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں یہ فضولیات کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے، تو آپ کے گھرانے میں یہ بات ہوتی تھی، نہ تو کوئی فضول بات کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں. پھر اوبیسلی آپ کی جو تربیت ہوئی آپ رضی اللہ عنہا کی، اسی ماحول میں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی،
اور جب المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بلوغت کی عمر کو پہنچی تو اس ٹائم تک آپ کو سینس جو تھی نا ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، کیونکہ تب اس ٹائم پہ ملت ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت تھی نا وہی جلدی آ رہی تھی. ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے اسلامی تعلیمات کو ابھی نہیں، یعنی وہ والا دور نہیں یہ چل رہا کہ آپ کی جو ہے وہ شریعت لاگو ہو، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی شریعت ابراہیمی چل رہی تھی. تو آپ بھی جو ہیں وہ اوبیسلی اسی کو جو ہے وہ فالو اپ کر رہی تھی. تو آپ نے اس طرح سے دین کی سینس کو انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، اور یہ بھی بڑا خیال رکھتی تھی کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو سینس دی ہے، جو عقل مندی یعنی ہے نا ایک انسان کی ہوتی ہے حکمت عملی، کہ میں نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. اسی طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی کہ جب پورا مجمع جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا اور کافی زیادہ عورتیں وہاں پہ تھیں، فیمیلز، اور مرد بھی وہاں پہ آئے، اور اس طرح کو کس طرح بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سائڈ پہ ہو گئیں. اور پھر جب دیکھا کہ وہ اپنے کام کر چکی، وہ عورتیں جو انہوں نے مطلب مانگنا تھا اپنے بتوں سے مانگ چکی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ یہ تو نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہیں کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو تم کس کی. اور وہاں پہ بھی پوائنٹ ریز کرتی تھی جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی، اور حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا بچپن سے یہ آپ کی عادت میں تھا کہ آپ چیزوں کو پہلے سوچتی تھی، سمجھتی تھی. اور ہر فیمیل کی جب یہ کریکٹرسٹک میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں نا کہ پہلے سوچنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر بولنا ہے، تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری زندگی پرسکون آپ کی زندگی گزار لیتا ہے. یعنی آپ کی شادی جہاں پہ ہوتی ہے، آپ گھر کے معاملات لیڈ کر رہی ہیں، سوسائٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، معاشرے کو آپ جو ہے وہ بہترین وے سے لے کر چل رہی ہیں، آپ کو بہترین بنا دیتی ہے صرف یہ ایک کریکٹر. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے اندر تو بہت سی کریکٹرسٹک تھی. پھر آپ کو تجارت کا سارا انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو گئی تھی، جیسے آپ کو جو ہے وہ یعنی سینس انسان کی کریٹ ہوتی ہے. ایک تو آپ کے والد جو تھے نا وہ تجارت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کی جو سینس تھی نا وہ بچپن سے آپ کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی. لیکن پوری تجارت کا جو ہے نا وہ سلسلہ آپ نے تب سٹارٹ کیا تھا جب آپ کے والد محترم کی جو ہے وہ غالباً یہ ہمیں بکس میں ملتا ہے کہ ڈیتھ کے قریب یا ڈیتھ کے بعد مکمل اختیار تو پھر ڈیتھ کے بعد آپ نے لے ہی لیا تھا نا تجارت کا سارا کام، بزنس مطلب آپ خود ہی لیڈ کرتی تھی. تو اس سے پہلے آپ نے جب آپ لغت کو پہنچی تو آپ کو یہ سارا کچھ پتا تھا کہ میں نے کیسے لیڈ کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اور اسی طرح جو مال آتا ہوتا تھا نا، جو بھی کماتی تھیں آپ، اس کو یہ بھی آپ کو سینس کریٹ تھی. دیکھیں ہمیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح کہا نا کہ جو میں نے آپ کو دیا انہی میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس ٹائم پہ وہ سینس ڈیولپ تھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا. لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھیں زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کی کوئی وہ عزت نہیں ہوتی تھی. تو آپ کا یہ کام ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ نا اپنے ایک کزن کو بھی ملایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کہ تم نے باہر کے معاملات کی جو چیزیں لے کر دینی ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب فیمیل معاشرے کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے نا سوسائٹی کو، تو اس کو میل کی ایک ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کو ہینڈ اوور کرے یا پھر اس کا ساتھ دے. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کرتے تھی کہ آپ جو ہے نا جو پیسے آپ کے پاس آتے تھے نا بزنس کے، اس میں سے آپ نے کہا ہوا تھا وہاں پہ یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا نا، یا اس کی پرورش نہیں کرنی، یا اس کے پاس پیسے کم ہے، تو وہ ختیجہ کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے، سو ختیجہ رضی اللہ عنہا خود بھی جو ہے وہ دورہ کیا کرتی تھی. جس طرح سے ہمارے حکمران ہوتے تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رات میں دورہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگوں کو کن چیزوں کی کمی ہے یا آوازیں سنتے تھے. تو آپ نے یہ اپنا مشغلہ بنایا ہوا تھا. یہ غالباً بکس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا عمر، ظاہری سی بات جب انسان جو ہے وہ سینس اس میں کریٹ ہو جائے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، اور وہ بھی اس دور میں جس دور میں ہے ہی سب جاہل. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتی تھیں کہ وہاں پہ جاتی تھی، جو باپ اپنی بیٹی کو دفنانے لگتا تھا اسے کہتی تھی یہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ نے بہت سی بچیوں کی پرورش بھی کی، اور اس طرح کر کے کیا آپ نے اپنی دولت کو ان لوگوں میں سرو کیا. یعنی دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ہی رزق ہوتا ہے، ہم نے اس کو اللہ ہی کی راہ میں لگانا ہوتا ہے. اسلام ہمیں یہ سینس کریٹ نہیں کرتا کہ آپ امیر نہ ہو. اسلام ہمیں یہ سینس کریٹ کرتا ہے کہ جو دولت اللہ نے دی ہے نا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پتہ ہو. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اسلام ہمیں کرتا ہے.
اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ غریب رہو، اسلام کہتا ہے کہ جو دیا ہے نا اللہ نے اس کو بانٹو اللہ کے راستے میں، یہ ایکچوئل سینس ہے۔ پھر اس میں بڑا یہ ٹاپک واسٹ چلا جاتا ہے کہ کس کو دینا ہے، یا دینا ہے یا پھر اس کو اسکل دینی ہے یا کیا کرنا ہے، یہ اب ہماری نا یعنی الگ ٹاپک ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتی تھی کہ اسی طرح گھروں میں جا کے پوچھا کرتی تھی کہ کسی کو ضرورت تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے، ہم جیسے اگر لوگ ہوتے نا تو ہم نے کہنا تھا کہ یہ جو ہے وہ یہ کون سا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ ہمارے دین پہ، ہمیں کیا جو کرنا ہے کریں، نہیں تو نہ صحیح، ٹھیک ہے، ہمارا کیا لینا دینا ان سے، ہم نے تو یہ ایسے ہی کہنا تھا نا۔ اس ٹائم پہ ان کی حکمت عملی دیکھیں، ان کو بھی پتا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ کہا نا کہ کفار جو ہے نا، انہوں نے جو کچھ بھی غلط کیا نا اس کا بدلہ انہوں نے اللہ کو دینا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو نان مسلم ہوتے تھے، کفار ہوتے تھے، ان کے ساتھ پیار محبت سے یعنی ان کو سب کچھ دینا اور ان سے جو ہے وہ اچھے سے بات کرنا وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی آپ کی جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا نا، یعنی اٹھنا بیٹھنا ان ڈائریکٹ سینس کہہ رہی ہوں کہ ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی مدد کرنا، اس میں نہیں پیچھے ہٹتی تھی، کیونکہ انسانیت کے ناطے بھی ہم جو ہے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو اس کا اللہ رب العزت نے ہمیں اجر دینا ہے، پھر مسلمانوں کو تو اوبیسلی ملنا ہی ملنا ہے اجر، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے نا کیا کرتی تھی کہ یہ نہیں آپ نے کہا یعنی اپنے اندر یہ چیز ڈیویلپ کی یا پھر اس کے اوپر کام کیا کہ وہ تو مشرکین ہیں، وہ تو کفار ہیں، میں کیوں ان کی مدد کروں، ہر ایک کی مدد کرتی تھی وہ، جو ہے وہ بے شک مسلمان گھرانے سے یا پھر نان مسلم گھرانے سے مدد ضرور کرتی تھی۔ جیسے جو ہے وہ دو قومی نظریہ پاکستان پیش آیا تو تب جو ہے وہ جتنے بھی لوگ تھے انڈیا سے آئے، ٹھیک ہے، سکھ تھے انڈیا سے آئے جو بھی تھے، تو ان کو پوری آزادی دی تھی نا، علامہ اقبال نے سوری کہہ رہی ہوں، قائد اعظم نے پوری آزادی دی تھی کہ وہ اپنی جو بھی ان کے وہ ہے نا مساجد ہیں یا پھر مندر ہیں وٹ ایور جو بھی ہے وہاں پہ اپنی عبادتیں کرنے کا ان کو حق ہے۔ اسی لیے اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام کیا کرتا ہے، زبردستی نہیں ہے اسلام میں کہ جی یہ کرنا ہی ہے تو کرنا ہی ہے، پیار ہے، محبت ہے، پیار محبت سے سکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی منع کیا کہ کفار کے ساتھ آپ نے دوستیاں نہیں ڈال لینی، مدد ضرور کرنی ہے لیکن دوستیاں نہیں ڈال لینی، جی جینا مرنا میرا تمہارے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ ہے، جی میں تمہارے ساتھ کھاؤں پیوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ بالکل ضرور ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کو دے بھی سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور ویسے جس طرح سے ہمارے حکمرانوں نے آج کل دوستیاں پالی ہوئی ہیں اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ اب پھر کیا ہوا کہ جب آپ جوان ہوتی ہیں، یہ آپ کا جو تھا نا بچپن سے جوانی تک کا ٹائم پیریڈ، بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی جو ہے جو تھا نا زرارہ تمیمی کا بیٹا تھا یہ، جو کہ ابو حالہ کے نام سے نا یہ مشہور تھا اس سے آپ کی جو ہے نا، ایک منٹ میں پانی پی لوں۔ اچھا، آپ کی جو پہلی شادی ہے نا پھر ان کے ساتھ ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ تو اس کے بعد ان کا پورا نام تھا ابو حالہ بن بناش تمیمی، اسے آپ کے دو بیٹے بھی ہوئے تھے۔ آپ کے جو بڑا بیٹا تھا نا اس کا نام حالہ تھا، جو کہ زمانہ جاہلیت میں نا جب لڑائی ہو رہی تھی نا تو اس دوران ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور دوسرا بیٹا جو تھا ہند کے نام سے مشہور تھا، وہ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اب آپ کے جو شوہر تھے نا یعنی کہ ابو حالہ بن بناش، ان کے مرنے کے بعد حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نا اپنی جو یعنی کہ جو بھی معاملات تھے نا تجارت کے، ان کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ باقی جو معاملات آپ لیڈ کرتی تھی وہ تو کرتے ہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا کہ ان معاملات میں زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے، جب فیمیل کو یہ سینس کریٹ ہو جاتی ہے نا کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا،
ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹل سٹیج میں انسان کی غیرت جو ہے اس کی تب ڈیولپ ہوتی ہے جب اس کو یہ چیزیں اس کے بچپن سے ملی ہوتی ہیں. اب ایک انسان ہے اس نے اپنے بچپن سے سیکھا ہی ہے کہ میں نے ہاتھ پھیلانا ہے, میں نے دوسروں سے مانگنا ہے, تو وہ پھر اپنے اندر وہ چیزیں کیوں ڈیولپ کرے گا؟ زمانہ جاہلیت میں آپ کو سکھانے والا تو کوئی نہیں تھا, گھر سے ہی سیکھا نا, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی, تجارتی معاملات میں زیادہ توجہ دی, کیونکہ اب پتہ ہے کہ سورس جو ہے وہ انکم کا خود ہی جنریٹ کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی میں نے لیڈ کرنا ہے, اور جو میں اپنے معاملات دیکھتی ہوں وہ بھی میں نے ایسے ویسے ہی دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اپنا تجارتی سامان جو ہوتا تھا قافلوں کے ذریعے دیگر ممالک میں پہنچاتی تھی, پھر وہاں سے واپس آتا تھا. اور اس طرح ہی نا مکہ میں نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا نا پورے شہر میں بہت زیادہ ذکر, یعنی ایک بات جس طرح شہر میں پھیل جاتی ہے نا اور وہاں کے ارد گرد کے لوگ جاننے پہچاننے لگ جاتے ہیں, ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نا سنا, تو آپ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ جا کے نا میں نے مطلب میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان سے ملوں, آپ ان کو بلا کے لائیں میرے پاس. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کچھ مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ سے ملی تو تجارت کے لیے نا دے دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ جو معاملہ تھا نا اس کو لے کر چلیں, ٹھیک ہے. اور تجارت کا جو تمام یعنی وہ تھا نا اس کو آپ نے خود لیڈ کیا, خود دیکھا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور آپ کے اخلاقیات سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں. تو آپ کے دل میں نا اب جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا نا, جب آپ نے بھیجا بھی تو آپ نے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا, اس وجہ سے نہیں کہ یہ فرسٹ پرسن ہے جن کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کچھ نہ کر لیں, بلکہ اس وجہ سے کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ آپ کے دل میں یہ چیز پہلے سے نا جیسے کوئی انسان اچھا ہوتا ہے نا تو ہمارے دل میں اس کے لیے عزت محبت پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, احترام پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پہلے سے ہی پورا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ احترام کی یعنی دیانتداری اور ایمانت کے لقب سے تو آپ مشہور تھے, اس طرح سے آپ کو دیکھ رہا تھا. تو اب دیکھیں کہ اوبویسلی پھر اس انسان کے لیے انسان کے دل میں نا وہ سینس پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کا احترام کرنا ہے کیونکہ یہ اسی کے جو ہے وہ لائق ہے. اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے, اور آپ کے جو یعنی کہ مخاطب ہونے کی سینس تھی, اور آپ جو ہے وہ کس طرح سے کسی سے ملنا بات کرنی, اور حیا بھی ہوتی ہے نا انسان کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اپنا غلام اس کو اسپیسیفکلی کہا کہ آپ نے نا ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کی کیئر کرنی ہے. جب وہ غلام جاتا ہے تو راستے میں اس نے کافی چیزیں دیکھی, ٹھیک ہے, یعنی اس نے دیکھا کہ جو بادل ہیں آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں, آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں, فرشتوں کو کا اترنا, اور وہ نا یعنی اس نے بادل کو سایہ کرتے دیکھا. اسی طرح جب قافلہ واپس آ رہا تھا نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اونچے مقام پہ کھڑی اس قافلے کو دیکھ رہی تھی. جب آپ اس قافلے کو دیکھ رہی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ فرشتے آپ کے اوپر, آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہیں, اور نورانی آپ کا چہرہ, اور اس طرح کر کے نا روشنی دیکھتی ہیں آپ کے چہرے پہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نا تبھی آپ کے لیے بہت زیادہ احساس سے محبت پیدا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ یہ جو ساری نشانیاں آپ دیکھتی ہیں نا تو آپ کہتی ہیں کہ اپنے دل میں خیال کرتی ہیں کہ ہو نہ ہو یہ تو اس دور کے نبی نا مجھے لگتے ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس اپنے جو چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس جاتی ہیں, اور جا کے ان سے کہتی ہیں کہ میں نے نا اس طرح کر کے نا یعنی جن کے ساتھ میں نے تجارت کی نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح پایا. وہ کہتا ہے کہ بالکل اگر تم نے اس طرح سے پایا ہے نا تو یہ عین ممکن ہے کہ وہی اس دور کے نبی ہیں. اب آپ کے دل میں آپ کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی, احترام اور زیادہ بڑھ گیا, تو آپ کی دیانتداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ پہلے بھی تاجر آتے تھے لیکن جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے تجارت کی نا آپ کو دگنا منافع ہوا. تو کیونکہ آپ کی ایمانداری تھی, اور پہلے لوگ ہو سکتا ہے کہ اپنے وہ مال میں سے اپنے لیے رکھ لیتے ہوں زیادہ, آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کون سا ساتھ جاتے تھے تو آپ کو کم دیتے ہوں, لیکن آپ نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ حساب کتاب کیا تو بڑا جو ہے وہ آپ سے متاثر ہوئی. تو آپ کی جانب جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا. ہماری شریعت میں جو ہے وہ یہ چیزیں یعنی نکاح کا پیغام
فیمیل بھیج سکتی ہے, اور وہ کسی اپنی فرینڈ کے ذریعے سے بھی بھیج سکتی ہے, اور یا پھر وہ خود بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھجوا سکتی ہے اپنے فادر کے ذریعے, اپنے بھائی کے ذریعے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ برا کنسیڈر کیا جاتا ہے. وائی؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نہیں ہے, ہماری والدہ نہیں ہے نا؟ ہم لوگوں نے جس چیز کو فالو اپ کرنا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا. جو چیز ہم نے معاشرے میں ہم نے خود سے ایڈ کی ہے نا, ہمیں وہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں. جو اسلام نے جو چیز کہہ دی اس پہ ہم اپنی ماں بہنوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنا گندا اسلام ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. چھوٹی سی چیز کو ہم بہت بڑا کر کے پیش کر دیتے ہیں. حکمت عملی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے نا اس میں, کہ آپ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیجا. ٹھیک ہے, اس میں نا ڈفرنٹ بکس میں اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی جو فرینڈ تھی نا ان سے کہا کہ آپ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد پھر آ کے مجھے بتائیے گا. تو اس کے بعد پھر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ کنونس کیا آپ کے فرینڈ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نہیں مان رہے تھے, آپ بیکاز آپ کہتے تھے کہ ان کا اسٹیٹس میرے سے بہت زیادہ اس سینس میں آئی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مالدار خاتون ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جا کے آپ کی فرینڈ نے جب بتایا تو آپ نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ میں جو چیز آپ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور جو میں نے اللہ سے مانگا, ان آپ کی دیانتداری, آپ کا حسن اخلاق جو ہے, اس سے میں متاثر ہوئی ہوں. مجھے پیسے سے کوئی بھی لگاؤ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب اس ٹائم پہ یہ کہا تھا کہ میں ابھی اتنا اس قابل نہیں ہوا, یعنی ان سینس کہ میرے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس رسپانسبلٹی کو کیری آؤٹ کروں نا. اور ظاہر سی بات ہے ہر فیمیل کی یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹائم پہ یہ سمجھا کہ حضرت خدیجہ کو بھی یہی ہوگا نا کہ مجھے اچھا مالدار شخص ملے تو پھر ہی, کیونکہ وہ اس ٹائم کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی. تاجر جو میل ہوتے ہیں نا ان کو بھی آپ رضی اللہ عنہ نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا. آپ کنسیڈر کریں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کی خاتون ہو کو اس کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہوگا نا, اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہوگی معاشرے میں. تو آپ کو تو لوگوں کے رشتے آئے لیکن آپ نے ان کو ٹھکرا دیا صرف اس وجہ سے. آپ جو ہے نا وہ آپ کریکٹر پہ ورک کرنا چاہ رہی تھی. آپ کریکٹر کو دیکھ کے نا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ متاثر ہوئی. تو نکاح کا پیغام پہنچایا, اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ نکاح آپ نے جب نکاح کا پیغام پہنچا دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا, ہمیں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ ڈائریکٹلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملتے ہیں وٹ ایور, لیکن زیادہ جو ہے وہ ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام خود پہنچایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ چیزیں علماء کیوں ہائڈ کرتے ہیں آج کے دور میں؟ اس وجہ سے معاشرے میں تضاد نہ پیدا ہو جائے, لوگ ہمارے اوپر نہ کھڑے ہو جائیں, جو پیرنٹس ہیں نا وہ جی نہ کہنے لگ جائیں کہ علماء تو خود ہی ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں. غلط ہے نا. اسلام کو غلط پرسپیکٹیو آپ کیوں دیتے ہیں جب اسلام نے جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ سے رکھی ہوئی ہے. ہم اپنی جنریشن کو کیوں غلط لیڈ کر رہے ہیں؟ اب جس کے ساتھ انسان کا دل ملے گا اسی کے پاس انسان کو جانے, کتنا پرائیویٹ ٹائم انسان نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, نہیں دل کرتا انسان کا اسپینڈ کرنے کو, زبردستی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. پہلے نکاح کر دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہیں پہ ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد تھرڈ آپ کو منظور ہے نا. کیسے وہ لڑکی آپ کو بتائے جب آپ نے سب کچھ فکس کر کے ہاں کر دیا, اور ایون ڈیٹ جہالت اتنی زیادہ بچپن میں لوگوں کے ہو جاتے ہیں نکاح. ٹھیک ہے, یعنی ان سینس بچپن میں ایک دوسرے کو وہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ فکس کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا آپ کا ہے, میری بیٹی آپ کی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب نکاح بھی پھر ساری زندگی ایسے ہی گزارتے کہ ادھر ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی جاہلیت ہے ہماری کہ جیسے پیرنٹس نے کہہ دیا ویسے ہونا ہے, نہیں تو پھر جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوں گے نا انہوں نے جو مقرر کر کے رکھا ہے نا ویسے ہوگا. بھائی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے اس سے مشورہ نہیں لیا جا رہا, باقی سارا خاندان راضی اور سارے خاندان سے مشورہ لیا جا رہا ہے. نسلیں تو انہوں نے پیدا کرنی ہے نا, پھر ویسے ہی بیکار ساری چیزیں آپ کو نظر آ ہی نہیں ہیں معاشرے میں. جب فیمیل کا دل نہیں لگ رہا اس جگہ پہ, میل کا دل نہیں لگ رہا اس جگہ پہ, پھر نسلیں کیسے وہ والی ڈیولپمنٹ ان کی ہوگی؟ کیسے دل کرے گا کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں جب ایک دوسرے کا دل ہی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, پھر بچے بھی ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں نا معاشرے میں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی انسان جو ہے وہ غیرت رکھنے والا, غیرت ایمانی ہو, جو بہت اچھے سے معاشرے کو لیڈ کرتا ہو, نہیں ڈیولپ ہو رہی اس طرح کی نسلیں.
پھر آپ رضی اللہ عنہا نے جب نکاح کا پیغام بھیج دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ آپ اس کو قبول کریں. تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ اس کو کس طرح سے قبول کروں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت مال نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے نا. اور آپ رضی اللہ آپ آپ کے جو چچا تھے نا حضرت ابو طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو انہی سے بری کرے گا، غنی کرے گا، آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ایکسیپٹ کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر خواب میں بھی یہ دکھایا گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ ہوں گی. پھر نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کا حق مہر جو تھا نا وہ 20 اونٹ مقرر کر دیا گیا. پھر نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 برس تھی. ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز بڑی بہت زیادہ اس کو وہ کیا جاتا ہے اور بڑا پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے کہ فیمیل کی ایج زیادہ ہے، ہم نے نہیں شادی کرنی. اور اسی طرح یہ بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہم یہ نہیں دیکھتے، اپنی سیرت پہ غور نہیں کرتے کہ یہ اس کی طلاق یافتہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹیگ لگا دیتے ہیں اور معاشرے میں اتنا ذلیل کرتے ہیں اس عورت کو، یہ طلاق یافتہ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہم نے شادی کرنی، اور میری فرسٹ شادی ہے میں اس کے ساتھ کروں گا. یہ جو سینس ہے نا ہمارے معاشرے میں جب تک رہے گی ہم نے جاہلیت میں ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں ہوتی تھی. یہ جو جب اسلام پھیلا نا تو یہ چیزیں ساری ختم ہو گئیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی، جب آپ نے اسلام کو پھیلایا تو یہ چیزیں ختم ہو چکی. زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی ایج کی انہیں ملے، تاکہ جو میں کیا ادھر بات کروں، لوگ گائناکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو شادی نہ ہوئی وہ تو پھر آپ نے شادی کو بھی تماشا ہی بنا لیا نا. آپ جو ہے وہ باڈی کے لیے شادی کر رہے ہیں. کتنی زیادہ یہ جو ہے وہ گری ہوئی بات ہے، نیچ درجے کی بات ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ ایسے کرتے تھے جس ٹائم پہ سینس نہیں ہوتی تھی کہ شادی کا مطلب کیا ہے، نکاح انسان کیوں کرتا ہے. اس ٹائم پہ اس طرح کے سارے جاہلیت کے کام ہوتے تھے. اب تو جب اسلام پھیل چکا، ہر چیز کو کلیریفائی کر دیا گیا، تو ہم لوگ پھر وہی ہوئے نا کہ سنتے ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور پھر سمجھنا تو دور کی بات، پھر عمل کرنا تو دور کی بات جب سمجھنا ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح کیا تو آپ رضی اللہ عنہا کا کریکٹر دیکھیں اب یہاں پہ، اور آپ کی جو ہے وہ فراخ دلی چیک کریں. آپ کے پاس جتنا مال تھا نا، جو کچھ بھی تھا، ان نوٹ ان سنگل سینس کے 1% بھی ڈاؤٹ پیدا ہو یا سوچا آپ نے، اپنا سارا کا سارا مال اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا کہ اب آپ ہی اس کو دیکھیں گے اور آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں، میں نے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے، کبھی کوئی فیمیل ایسے کرے گی آج کے زمانے میں؟ فیمیل کو جو گولڈ اس کے گھر والے اس کو دیتے ہیں نا، وہ اس کو بھی بڑا چھپا چھپا کے رکھتی ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے اس کے مشکل حالات آئیں وہ اٹھا کے اس کو یوز ہی نہ کر لے. ٹھیک ہے، یہ سینس ہم نے اپنی بچیوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، یہ اس طرح کا کریکٹر ہم نے بلڈ کیا. تو ہم کیسے چاہتے ہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ جرت مند پیدا ہوں؟ اس طرح کی ماؤں کی گودوں سے جرت مند نسلیں تو پیدا نہیں ہوتی. جس نے ایک 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 چیز کا ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا ہے، وہ بتائیں وہ عورت کیا وہ اپنے بچے کو پیسے دے گی کہ جاؤ بیٹا جا کے؟ وہ اس طرح کی اولاد پیدا کرے گی کہ ایک آنا جو ہے وہ اپنے بچے کو دے رہی ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی غریب کو دینا ہے. ایسی نسلیں کہاں سے پھر پیدا ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے کیا کیا کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ نے سارا کا سارا اپنا مال، اب وہ خاتون ہیں کہ پورے زمانے میں مشہور ہیں، سب سے بہترین تاجر ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے نا، یعنی جس طرح سے ہم نے ابھی انڈرسٹینڈ کیا کہ پورے سوسائٹی میں آپ کا ایک نام ہے، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا. تو پھر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غریبوں میں بانٹیں، آپ دین کا کام کریں، تجارت کریں، کچھ بھی کریں، کبھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، جب سپرد کر دیا بس نہیں پوچھا. یہ ہوتا ہے ٹرسٹ. جب آپ نے رشتے نبھانے ہوتے ہیں نا تو پہلا جو سینس کریٹ کرنی ہے نا اپنے اپنے اندر، ٹرسٹ. ٹھیک ہے، میاں بیوی کا رشتہ چلتا ہی ٹرسٹ پہ ہے. ٹرسٹ جہاں پہ ٹوٹ گیا رشتہ ختم. ٹرسٹ اگر میل کی طرف سے نہیں ہے تو آپ وہ رشتے کو نہیں لے کر چل سکتے. ٹرسٹ اگر فیمیل کی طرف سے نہیں ہے رشتہ نہیں چل سکتا.
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آپ کو رشتوں کی کمی نہیں تھی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جو ہے وہ آپ کی عمر کیا تھی، 25 سال تھی. ٹھیک ہے، آپ ابھی اپنی اس سٹیج پہ تھے جہاں پہ ڈیولپمنٹل سٹیج ابھی سٹارٹ ہوئی، یعنی کہ آپ نے پروسیسنگ، معاشرے کو لیڈ کرنا اور سب کچھ یہ ابھی سٹارٹ ہوا تھا. آپ ابھی معاشرے میں یعنی چیزوں کو لیڈ کرنا اور یہ سارا کچھ آپ کا بھی سٹارٹ ہوا تھا. تجارت کی طرف ابھی آپ جو ہے وہ آئے تھے، تو یہ سب کچھ آپ نے ابھی بنانا تھا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ٹائم پیریڈ اسپینڈ ہوا، اچھا ٹائم پیریڈ اسپینڈ ہوا. اور اس میں نا ایک مزے کی بات جو ہمارے معاشرے میں نا بڑی عام ہے، اس کو نا آپ بھی ایز اے فیمیل، میں جب بھی آپ کو کوئی بھی لیکچر دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اپنی جو مضبوطی ہوتی ہے نا ایز اے فیمیل، وہ کبھی بھی نہیں گرانی چاہیے. انسان اپنی مضبوطی کو تب گراتا ہے جب اس کے پاس نالج نہیں ہوتا. نالج آپ نے سیرہ سے سیکھنا ہے، نالج آپ نے قرآن پاک سے سیکھنا ہے، حدیث سے سیکھنا ہے. ایم ہی نہیں اپنے آپ کو ہر جگہ پہ اپنا جو کریکٹر ہوتا ہے، اپنی مضبوطی، اس کو بچھا کے ضائع نہیں کرتے ہوتے. اب سیرہ سے ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹائم پیریڈ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ایک تو آپ ایج میں بھی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی تھی، تو دوسرا آپ کی زوجہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا، ایک منٹ میں تھوڑی لوکیشن چیک. اچھا، اور اس کے ساتھ جب تک جتنا ٹائم پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہہ رہی ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارا نا، اس ڈیوریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ میرج نہیں، یعنی دوسری شادی نہیں کی. اس میں بڑے پوائنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا معاشرہ اس کو نہیں دیکھتا. فرسٹ غلطی میل کی طرف سے یہ ہوتی ہے، ایک تو بتایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، چھپ کے شادی کر لیتے ہیں، ٹرسٹ بریک ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمیں تو سیرہ سے یہ چیز نہیں ملتی، اور علماء یہ پوائنٹ کیوں نہیں ریز کرتے؟ نہیں کریں گے، بیکاز ان کے اپنا جو انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اور ہمیں ریز بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ بچی کو جی آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ جو بھی کریں اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کسی بیسس کے اوپر دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حق اگر میل کو دیا ہے تو اس سینس میں نہیں دیا کہ وہ آنکھیں بند کر کے جو اس کا دل کرتا ہے وہ کر ہی جائے. اللہ تعالیٰ نے پریورٹیز رکھی ہیں، میل کی بھی رکھی ہیں، فیمیل کی بھی رکھی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈیوریشن میں سیکنڈ نکاح نہیں کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حکم نہیں تھا، اگر ہوتا تو کر لیتے نا. ٹھیک ہے، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہونا تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو خواب میں دکھایا، اور آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے پہلے یہ حکم ملا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے. تو پھر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اس ڈیوریشن میں جتنا ٹائم آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسپینڈ کیا نا، آپ کو جو ہے وہ یہ پرمیشن نہیں ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے. دیکھیں تو ایک تو یہ تھا کہ انیشل سٹیج تھی، اسلام کو پھیلانا تھا، اور دوسرا کریٹیکل ٹائم تھا بہت زیادہ. اس میں آپ نے اپنی جو امہ تھی نا، اپنی امت، ان کو ٹرین کرنا تھا. اب اس سینس میں اگر آپ کے گھریلو معاملات بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے آپ کے اوپر تو یہ پاسبل نہیں ہونا تھا. یا تو پھر گھر کے معاملات دیکھے جانے تھے، یا پھر کیا ہونا تھا، سوسائٹی کے دیکھتے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے. اب یہ سینس بھی ہمیں کریٹ ہوتی ہے کہ فیمیل جو ہے نا، جتنی سمجھدار ہوگی نا اتنے اچھے سے وہ معاملات کو لے کر چلے گی. تو یہ بھی اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ یہ چیز جب ہم نے رشتے کرنے ہیں تو اس میں یہ چیز ختم کریں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی اپنی بچیوں کو مضبوطی دیں، ہر وے سے مضبوطی دیں، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو لیڈ کریں. اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح ریز کریں
کہ شادی کا مطلب سمجھائیں, نکاح کرتے کیوں ہیں ہم, ٹھیک ہے, کیوں نکاح کرتے ہیں ہم, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ شادی یا نکاح کا مقصد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے جو ہے وہ آپ نے اپنی جسمانی ضرورتیں ہی صرف پوری کرنی ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے نا, ٹھیک ہے, ایز اے پیرنٹ ہم معاشرے کو, اپنے بچوں کو کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے, ہمارے جو نسلیں ہیں ان سے اسلام کے لیے ان کو کس طرح سے ریڈی اپ کرنا ہے, ٹھیک, اس سینس کو ہم نے ان کے اندر ڈیویلپ ہے نا, جو بیسک سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. اور اسی طرح آپ اپنی بچے کو یا بچی کو اس سوچ پہ مضبوط, اور پھر گھر ہی ٹوٹتے ہیں, اور پھر میل کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور فیمیل کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. اگر فار ایگزامپل اس سینس میں اگر میل نے شادی کر لی, ٹھیک ہے, اس کو نہیں بتایا اپنی فرسٹ وائف کو, تو اب یہ وائف عملی ہوگی, وہ معاملات کو کس طرح سے لیڈ, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. فرسٹلی تو یہ سینس ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ اپنے معاشرے کو لیڈ کر سکیں. تو السلام کی جب عمر 40 برس کی ہوئی نا, تو آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس ٹائم پہ نا غار ہیرا میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے نا, تو آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے, کپاہٹ تاری تھی آپ کو, اور ٹرمبلنگ جس طرح سے انسان کی ہو رہی ہوتی ہے نا, جسم جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے, تو انسان اپنی سینس میں یعنی جس طرح سے نہیں ہوتا نا, آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ ایسی ہوئی تھی. تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ آتے ہیں گھر میں, تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کرتی ہیں. ریلیکس کرنے کی بھی جو ہے نا وہ اسٹیپ دیکھیں گے, آپ کو پہلے لے کر جاتی ہیں روم میں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے آپ کی دل جوئی فرماتی ہیں, ٹھیک ہے, اور حوصلہ دیتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی ہیں, نہ صرف ایکشن سے بلکہ ورڈ سے بھی اپنا حوصلہ دیتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ تو جو ہے وہ غربا کا, مساکین کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے منصب کے لیے چنا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا اس ٹائم پہ نا یہ لگا کہ مطلب اب جو ہے نا وہ ٹائم ڈیوریشن مطلب یہ سے ملتا ہے. لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو ریمائنڈر دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے مشن کے لیے چنا ہے. حوصلہ انسان کو ہر ایج میں ضرورت ہوتی ہے حوصلے کی, کہ کوئی انسان میری کیئر کرے, مجھے حوصلہ دے, مجھے سمجھے اور مجھے بتائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بہت سی صفات پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان صفات کو پالش یا تو پیرنٹس کرتے ہیں, یا پھر اس کو اچھا پارٹنر مل جاتا ہے, یا پھر اس کو اچھا استاد مل جاتا ہے, یا پھر وہ اپنے آپ کے لیے خود اچھا ہو جاتا ہے. اور لیکن اس سے بڑھ کے کہ انسان کو کسی ایسے انسان کی دنیا کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر اچھا پارٹنر آپ کو مل گیا کہ وہ آپ کو سمجھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, تو یہ تو پھر سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی نا, کہ بڑے ہی اچھی زندگی پھر تو گزر جاتی ہے, بچوں کی بھی اچھی لائف گزر جاتی ہے, آپ کی اپنی پرسنل بھی اچھی گزر جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ رب العزت نے آپ کی جو پارٹنر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے لیے چنا. تو آپ نہ صرف یہ کہ اس ٹائم پہ, ہر ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کو بہت حوصلہ دیا کرتی تھی. اب آپ امیجن کریں, ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تب بھی دیکھیں گے کہ روز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کہیں کہ دن نہیں آتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. اس ٹائم پہ آپ کے بچے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو دیے, تو اپنے بچوں کو اپنے ہسبینڈ کے خلاف نہ کرنا, بلکہ جب آئیں تو ان کی دل جوئی فرمانا, ان کا ویلکم, وارملی ویلکم کرنا, اپنے بچوں کو پھر ان کی عزت احترام سکھانا. یہ اتنا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیدا کروایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی جو سوچ ہے نا وہ ڈیولپ کروائی جاتی ہے. پھر دیکھیں کہ روز جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خون سے جو ہے وہ خون آپ کے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ پتھر مارتے تھے نا, تو آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے. آئے ہیں, پھر ان کی زخم
کی آپ کیئر کر رہی ہیں اور ساتھ میں پھر ان کو پھر حوصلہ دے رہی ہیں، پھر ریڈی کر رہی ہیں نیکسٹ ڈے کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے، اتنا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر انسان کا پارٹنر اچھا ہو نا تو انسان بہت بڑی بڑی مشکلات سے گزر جاتا ہے. سیرہ ہمیں یہی تو سکھاتی ہے. اور کیا سکھاتی ہے؟ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو رشتے اس کے ساتھ جوڑ دیے نا، ان کو اتنا دیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے کہا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رشتے میں جو چیز رکھی ہے اس کو پورا کریں. یعنی آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ایز اے وائف، ایز اے سسٹر، ایز اے جو ہے وہ مدر، اس کو فلفل کریں. پھر ہی آپ اپنی جنت جو ہے وہ لے سکتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو اوبیسلی اپنی جنت وہ پھر تعالیٰ نے آپ کو اتنے اچھے کلمات میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی سرداروں میں آپ کا نام بھی رکھا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا. آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا، آپ سب سے اول خاتون تھیں. آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے دین اسلام کو قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی، اور فرد بھی آپ پہلی تھی. اسلام کو جو ہے وہ آپ نے ان مشکل لمحات میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزر رہے تھے نا، اس ٹائم پہ آپ نے اس گھڑی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ نہ صرف یہ کہ دل جوئی فرمائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئیں تو ان کو بھی یہ سارا معاملہ بتایا. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے وہ حوصلہ دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اتنے مشکل حالات بھی زندگی کے گزرے، ہر ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حوصلہ دیتی تھی. جس ٹائم پہ پورا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا نا آپ کے گھرانے کا، اور آپ کو آپ کے گھرانے کے سمیت شاہ ابی طالب ایک نام کی نا گھاٹی ہے، اس میں رہنا پڑا تھا. اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ جیسے اب فلسطین میں بائیکاٹ ہے نا، ہم چیزیں نہیں وہاں تک پہنچا سکتے، ایسیس نہیں ہمیں حکومت اس طرح سے اوپنلی دے رہی وہاں کی. اور اسی طرح ہماری حکومت بھی جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، سارے مرے تو پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے اسلامک ممالک، تو سینس نہیں نا ڈیولپ ہو رہی. اچھا خیر، وہ دور تھا کہ جس طرح سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، نہیں کوئی چیز جو ہے وہ سپلائی الاؤ ہو رہی نا، تو یہ وہی دور تھا کہ اس ٹائم پہ اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا تجارت کرنا ملنا. وہ جو ایک طرح کا علاقہ ہے نا، وہاں پہ یہ ساری چیزیں بند کی ہوئی تھی. آپ نے وہ ٹائم بھی اپنے گھرانے کے ساتھ گزارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ٹائم بھی گزارا. اور بڑی بری بری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین ایسی ناگوار باتیں کیا کرتے تھے جو بہت تکلیف پہنچتی تھی، آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی. اور نبی جو ہوتے ہیں نا اپنی امت پہ، ان کا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے باپ اپنے گھرانے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ظاہر سی بات ہے، آپ بھی جو اللہ کے نبی تھے، آپ کو بھی تکلیف تو ہر انسان میں جو سینس ہوتی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. پھر آپ جب جو ہے وہ یہ ساری باتیں سنتے تو پھر گھر آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ مجھے اس طرح سے تکلیف پہنچتی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی دل جوئی کرتی، آپ کو بڑی ہمت دیتی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ خدیجہ جب آپ میری دل جوئی فرماتی ہیں تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ریلیشن شپ کا بانڈ ہوتا ہے نا، اس کو ایسے مضبوط کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایفرٹس پٹ کرنی پڑتی ہیں. ایفرٹ ان سینس کہ آپ نے اس طرح سے پٹ کرنی ہے کہ مضبوطی دیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے نا وہ اللہ کے راستے میں اپنی کوششوں کو لگا رہا ہے، تو آپ اپنی ساری کوششیں اس کے ساتھ لگائیں. کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ایک تو پھر آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور پھر سب سے بڑھ کے آپ اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، تو اوبیسلی اس کا بھی کیا ہے، اجر اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہی دیتا ہے. تو یہاں تک ڈائجسٹ کر لیں، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. تو اس میں جو بھی آپ کا کوشچن ہے اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. میری آواز ابھی بھی نہیں آ رہی؟ کب ایسا ہوا ہے کہ میری وائس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلیئر نہیں تھی؟ یہ زیادہ ٹائم کے لیے ایسے رہی ہے؟
تو میں نے مائک خود وہ کیا تھا نا، میوٹ کیا تھا. سنیں، اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیجیے.